منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير القاسم محمد دار رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں کم گزار زمان سید سروران حامی بے قسم آئے المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار اور بار میں ہدیت السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمارے خطبہ کا موضوع ہے برے معاشرے کی نحوستیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں معاشرے کی تطہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ شریعت مطہرہ میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ماحول میں رہیں، انسانی معاشرے کے اندر زندگی بسر کریں، جنگلوں صحراؤں میں جا کر ڈیرے نہ لگائیں. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی اور کہا تھا اِذن لنا بالترحب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترحب کی اجازت دے دیں کہ ہم رہبانیت اختیار کریں، شہروں سے دور چلے جائیں، کہیں پہاڑوں میں جنگلوں میں تنہائی میں جا کے ڈیرا لگا لیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو جواب دیا وہ یہ تھا، فرمایا ان رہبانیت امتی ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، کہ میری امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا ہے. یعنی رہنا تم نے انسانی آبادی میں ہے، تمدن کے اندر رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے اور معاشرے میں رہ کے معاشرے کی آلودگی سے محفوظ رہنا ہے. فرمایا یہ درویشی ہے کہ تم مسجد میں بیٹھو اور نماز کا انتظار کرو. یہ بالعموم اس امت کا نصاب. کچھ لوگ ان کے لیے خصوصی طور پر کچھ حکمتیں منفرد طرح کی طبیعتوں میں ہوتی ہیں، اور جہاں تقاضے اور ان کے اثرات عام لوگوں سے جدا ہوتے ہیں ان کو بطور مثال پیش نہیں کرنا چاہیے. بالعموم جو امت کا نصاب ہے وہ یہی ہے کہ انسان ماحول میں رہے، معاشرے میں رہے اور معاشرے میں رہ کر خود بھی صحیح رہے اور لوگوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہے. اسی کو اس امت کا سب سے بڑا جہاد کہا گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں تک فرما دیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب ماحول میں خرافات آ جائیں، بگاڑ آ جائے، فرما اس وقت بھی جو سنت کے ساتھ متعلق ہو، سنت کو تھام کے رکھے، سنت پر عمل کرے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا طوبیٰ للغرباء، جب سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر رہنا اسلام کی وجہ سے مشکل ہو جائے، کہ لوگ تنقید کریں، لوگ طنز کریں، لوگ مذاق اڑائیں، مگر انسان پھر بھی پکا رہے اور کسی کی تنقید کی وجہ سے، مذاق کی وجہ سے شریعت کو نہ چھوڑے، اور معاشرے میں رہ کے لوگوں کی ٹھوکریں کھا کے پھر بھی اپنے دین پہ پکا رہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، میں ایسے لوگوں کو جنت کی ٹکٹ عطا فرماتا ہوں۔ معاشرے میں رہنا یہ شرعی تقاضا، لیکن معاشرے کی آلودگی سے بچنا یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی زندگی کا ہر وقت کا امتحان ہے، ہر وقت کی آزمائش ہے، کہ جس کی وجہ سے مومن کو جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو ہر گھڑی میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس وقت کسی سوسائٹی کے اندر گناہ ہوتا ہے، کسی معاشرے کے اندر جب بدی عام ہو جاتی ہے، تو جو برے ہیں وہ تو برے ہیں ہی، لیکن نیکوں پہ بھی اثر پڑتا، اور نیکوں کی نیکی کے ضائع ہو جانے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، یا اجر و ثواب کم ہو جانے کے چانسز ہوتے ہیں، یا روحانی اقدار جو ہیں ان کے شیشے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا، تو پھر معاشرے میں رہنے والا اتنا محتاط رہے کہ جیسے چاروں کونوں میں آگ لگی ہوئی ہو اور کوئی بندہ اس گھر میں بیٹھا ہوا ہو، تو اس کو وہ لمبی تان کے سو نہیں جاتا، بلکہ اس کو جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، کہیں دائیں بائیں سے میرے کپڑوں کو آگ نہ لگ جا۔ اس واسطے وہ معاشرہ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ سوسائٹی جہاں پر عریانی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، سود خوری ہے، مختلف قسم کے گناہ ہیں، اس میں رہتے ہوئے انسان کو ہر وقت پھونک پھونک کے پینے کی ضرورت ہے، اور سوچ سوچ کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی آلودگی میں وہ گرفتار نہ ہو جائے اور کسی طرح اس کی روحانیت کو معاذ اللہ نقصان نہ پہنچے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو اترتے ہوئے امت پر یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے تو قطرے نیچے گرتے ہیں، اس طرح فتنے پیدا ہوں گے، اور پھر جوں جوں زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے دور ہوتا جا رہا ہے تو فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آج ہماری آزمائش پہلے لوگوں سے کہیں زیادہ، کہ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، فتنے بہت زیادہ ہیں اور صلاحیتیں ہماری کمزور ہیں، جتنی ان لوگوں کی ول پاور تھی، ان کے اندر دفاع کی جتنی قوت تھی اتنی ہم میں نہیں ہے۔ اس واسطے ہمارے لیے سہارا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کا پیغام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ جیسے جتنا مشکل امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر درجہ بھی بڑا ملتا ہے۔ یقیناً ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کے روزانہ کے جو امتحانات تھے، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، وہ بہت بڑے بڑے امتحانات۔ ہم جن آزمائشوں میں ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اس سے ہمیں یہ سہارا حاصل ہوگا کہ اگرچہ فتنے زیادہ ہیں مگر ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن اس سے کوئی یوں نہ جری ہو جائے کہ ہم پھر صحابہ سے بڑی شان والے بن جائیں گے۔ نہیں، ہم ان کے تابع رہ کر، ان کے نقش قدم پہ چل کے، ان کے ذریعے سے عظمت پائیں گے۔ اس واسطے کہ اگر وہ سرچشمے نہ ہوتے تو ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو آج یہ نالیاں سیراب کیسے کرتی؟
جو بھی ہم تک خیر کا سلسلہ پہنچا ہے یہ انہی کے وجہ سے پہنچا ہے، انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس واسطے ہم جو نیکی کریں گے وہ ہم سے پہلے اسلاف کے نامہ اعمال میں پہلے لکھی جائے گی، اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا انہیں بھی ملے گا، اور پھر انہیں جن کے ذریعے سے ملے گا اسلاف کو کی نیکیوں کا ثواب اسلاف کو بھی ملے گا، اور ان کے اسلاف کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے سے پہلے صحابہ تک بات پہنچے گی، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال کا تو کیا کہنا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واضح کرنے لگے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے 10 حج کر لیے، میں نے 20 حج کر لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 حج کیا تھا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حج کرنے میں آگے گزر گیا اور میرا بڑا مرتبہ مقام ہو گیا۔ آپ نے واضح فرمایا کہ امتی اگرچہ دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کوانٹٹی کا لحاظ اور ایک ہوتا ہے کوالٹی کا لحاظ، تو فرمانے لگے ہمارے کروڑوں حج اس ایک حج کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے، ثواب کے لحاظ سے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج ہے، اور دوسرا فرما مقدار کے لحاظ سے بھی ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ جس نے آج 100 حج بھی کر لیا ہو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ کیوں؟ فرما کائنات میں امت میں جس نے بھی حج کیا ہے اس کا حج اس کے نامہ اعمال میں بعد میں لکھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں پہلے لکھا جائے گا۔ تو جس نے 10 کیے ہیں اس نے تو صرف 10 کیے ہیں، جس نے 100 کیا ہے اس نے صرف 100 کیا ہے، تو ان کے تو ہزاروں امتیوں نے 10 کیے ہوئے ہیں، ان کے لاکھوں امتی حاجی ہیں، اس واسطے وہ سارے حج جو ہیں ان کے نامہ اعمال میں پہلے ہوں گے اور امت کے لیے ثواب بعد میں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ کوئی دوسری سوچ نہ آنے پائے، اور معاشرے کی تطہیر کے لحاظ سے جو نحوست پڑتی ہے اور نقصان ہوتا ہے اس کو بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں ہم خود نیک ہیں، اگر برے لوگ سوسائٹی میں برائی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان تو انہی کا ہی ہے، انہوں نے کل جواب دینا ہے، ہمیں نقصان کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجنوں فرامین ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیکی کر رہے ہیں بدی نہیں کر رہے، لیتے اس ماحول میں ہیں تو نحوست ان پہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا کوئی کفارہ ادا کرتے رہیں اور اس نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ جو معاشرے کے اندر گندگی جب پھیلتی ہے، حوض جب گندا ہوتا ہے تو مچھلی کے لیے یقیناً اس حوض میں رہتے ہوئے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں اور مسائل بنتے ہیں۔ اس بنیاد پر آج 15ویں صدی میں گلوبل ویلی کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے جب فیشن کا شور ہے، جب بریانی ہے، فحاشی ہے، اور اتنا پہلے کبھی بھی پہلی صدیوں میں اس قدر بریانی فحاشی اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے مختلف جو حملے ہیں، کبھی آج سے 10 صدیاں پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس قدر نرم و نازک شیشوں پر اتنی شدت سے ہتھوڑے چلیں گے جتنے اب چل رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان خطرناک گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے ہمیں ہر قدم پہ سوچنا ہے، اور جتنا مجاہدہ ہوگا، جہاد ہوگا، رب ذوالجلال اس قدر ہی ہمیں اپنی طرف سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ظاہرت الفاحشہ فی قوم حتی اعلنوا بہا، فرمایا جس قوم میں فحاشی ظاہر ہوتی ہے، عریانی فحاشی جس قوم کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے تو ماحول پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ جو عریانی فحاشی کا دھندا کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، وہ مجرم ہیں، اور ان پر جو نحوست ہے وہ طے درتا ہے، اور ان کے کاروبار کی گندگی جو ہے اور ان کی زندگی پر تلویث اور آلودگی جو ہے وہ تو علیحدہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کے لحاظ سے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِلَّبْتُلُوا بِالطَّوَائِنِ وَالْأَوْجَاعِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، فرمایا ایسے ایسے درد لوگوں کو جوڑوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا،
فرمایا جو اسلاف پہلے گزرے ان میں سے کسی کو وہ بیماری نہیں تھی، وہ بیماری اس زمانے میں آ جائے گی جس زمانے میں فحاشی زیادہ ہوگی، جس زمانے میں عریانی زیادہ ہوگی۔ فرمایا جب ماحول میں عریانی فحاشی بڑھے گی تو نئی نئی قسم کی بیماریاں آئیں، نئے نئے قسم کے درد جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں؟ فرمایا اللاتی لم تکن فی اسلافہم، جو اس قوم کی اسلاف میں نہیں تھے۔ اب یہاں قوم سے مراد وہ نہیں جو اسلام کے مقابل دوسری قوم ہے، اس حدیث شریف میں قوم سے مراد اسلام اور مومنین کے مختلف علاقوں کے لحاظ سے جدا جدا قوم کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ مثلا پاکستان میں رہنے والے مسلمان اپنے علاقے کے لحاظ سے ایک قوم ہے، ہندوستان میں رہنے والے، دنیا کے دیگر ملکوں میں رہنے والے، یعنی اس حدیث میں اگرچہ ویسے تو ہم جو کلمہ اسلام پڑھنے والے دنیا میں جہاں رہے ہم ایک قوم ہیں اور دوسری قوم کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں مسائل کے لحاظ سے معاشرے پر لفظ قوم کا اطلاق کیا گیا، اور ہر معاشرے کی اپنی بیماری ہے، ہر معاشرے کے جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر نوست بھی ہے، اور یہ ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے تقویٰ کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ کرے کہ وہ تو ننگے ناچتے پھرتے ہیں سمندروں کے کنارے، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے یہ مسائل ہیں تو وہ ہیں جہنم کے بیوپاری، ان کے لیے سب کچھ جہنم میں تیار ہے، اور ہم ہیں جنت کے امیدوار، ہمارا ان سے نصاب جدا ہے، ہمارا ان سے رستہ جدا ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کے اندر عبرت بھی ہوتی ہے، ان سے بندے کی لگام بھی کھینچی جاتی ہے، ان کے اندر آخرت کا بھلا بھی ہوتا ہے کہ اسے ہوش آئے کہ میں کس مستی میں پڑا ہوا ہوں۔ تو اس واسطے لفظ قوم کا یہاں مخصوص پس منظر میں اطلاق کیا گیا، اور اس انداز میں کہ مسلمانوں کے مختلف جو علاقے ہیں ان کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ، کفار، ہندو، سکھ جو ہیں ان کے لحاظ سے بات ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ اس کلاس کے نہ اسٹوڈنٹ ہیں اور نہ ہی ان کے یہ سبجیکٹ ہیں، وہ تو اسلام کے مخاطب ہیں، وہ پہلے کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد ان کے لیے باقی سب سبق جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اور علاقہ وائز ان پہ بات کی جا رہی ہے کہ جس علاقہ کے مسلمان ایک معاشرے میں موجود ہیں، ایک سوسائٹی میں ہیں، اور وہاں جس وقت عریانی ہے، فحاشی ہے، تو وہاں صورتحال کیا بنتی ہے کہ جو برے ہیں وہ تو برے ہیں ہی، لیکن جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے، یقیناً اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یا نیکی گھٹتی ہے یا مٹ جاتی ہے، اور یا پھر یہ رہنے والا آہستہ آہستہ بھی ان کے مزاج کا حامی ہو جاتا ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی انسان 10 سال پہلے جسے برا کہتا تھا 10 سال بعد خود وہی کام کرنے لگا، اور وہ چیز جو بری تھی وہ بری نہیں رہی، تو اب اس کے اندر میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر میں تبدیلی آ گئی کہ اس کو اب بدی نہیں محسوس ہو رہی۔ اس واسطے معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اور اس اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود محفوظ ہوتے ہوئے اوروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پھر جب لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم نے یہیں رہنا بھی ہے، حکم بھی ہے کہ معاشرے میں رہنا ہے، جنگل میں نہیں جانا، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے کہ گانے کوئی سنے اور بیماری ہمیں لگ جائے، فلمیں کوئی دیکھے بیماری ہمیں لگ جائے، شراب نوشی کوئی کرے اور بیماری ہمیں لگ جائے؟ تو اس کا بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں علاج بیان کیا ہے، جب فرمایا جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کہ چلو جبریل فلاں بستی کو الٹا کر دو، تو انہوں نے کہا ان فی مبدا کا فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستی میں تیرا بڑا ہی نیک بندہ ہے جس نے 1 سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا، کیا اسے نکال کے باقی بستی کو الٹا کروں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا علیہ وعلیہم، اسی کے سمیت الٹا کرو۔ اب بدی کا اثر نیک میں بھی پڑا، اور عذاب کے لحاظ سے بروں کے ساتھ ڈھونا جانے لگا، تو سبب کیا بیان ہوا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے یہ مارا جائے گا ساتھ کہ بدی کو دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا، بدی کو دیکھ کے اس کو غصہ نہیں آیا تھا، اس نے بدی سے کمپرومائز کیا تھا، یہ اتحادی بن گیا تھا بدی کا، اس کی وجہ سے یہ بھی ساتھ ہی بھونا جائے گا۔ اس واسطے جو بندہ نفرت کرے گا بدی سے، اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے عافیت رہے گی۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، عذاب سے بچنے کے لحاظ سے بھی اور ثواب پانے کے لحاظ سے بھی اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ اس واسطے یہ عمل ہے، سوسائٹی میں رہنا بھی ہے اور دکھ سہنا بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور جو برے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بازو کھینچ کے ان کو گندگی کے گٹروں سے باہر نکالنا بھی ہے۔ اگرچہ اس میں اپنے آپ کی آلودگی کا بھی خطرہ ہے کہ وہ گندا ہے، اسے ہاتھ ڈالنے گئے تو اپنے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے، لیکن اس صورتحال میں جب اس کو بچانے کے لیے جو آلودگی آئے گی وہ دھل جائے گی، اور اللہ کے فضل سے جب وہ ستھرا ہو جائے گا تو زندگی بھر جو نیکی کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اتنا پورا ثواب تجھے بھی ملتا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس چیز کی وضاحت کی کہ رب ذوالجلال نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، مجھے ان کے مزار پر انوار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وحی کی، اور اس وحی کے اندر یہ تھا انی مہلکم من قومک 40,000 من خیارہم، اے یوشع میں تیری قوم میں سے جو نیک لوگ ہیں ان میں سے 40,000 کو تباہ کرنے والا، 40,000 40,000 من خیارہم جو خیر والے، شریر لوگ نہیں، نیک تباہ ہیں، نیک مزاج ہے، نیکی کرتے ہیں، کہا تمہاری قوم میں سے اے یوشع 40,000 جو نیک ہیں میں ان کو ہلاک کر رہا ہوں، اور ساتھ فرما و60,000 من شرارہم، اور 60,000 بروں کو میں مار رہا ہوں۔ کل 1,00,000 ہیں، ان میں سے 60,000 برے ہیں اور 40,000 نیک ہیں، مجموعی طور پر 1,00,000 تمہاری امت میں سے میں ان کو ہلاک کر رہا ہوں، ان پہ عذاب طاری کر رہا ہوں۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا یا رب ہؤلاء الاشرار، جو برے ہیں ان کے تو مرنے کی سمجھ آ رہی ہے کہ جرم انہوں نے کیا ہے، عذاب ان پہ آیا ہے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں، تو چونکہ انہوں نے جرم کیا تھا تیرا عذاب، تیری وعید شدید ہے، ان کے بارے میں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ہلاک کر دے، لیکن فما بال الاخیار، یہ میرے جو تہجد گزار امتی ہیں، یہ اخیار میرے 40,000، یہ میری کمائی، میں نے ان کو بڑی محنت سے سیدھا کیا ہے، یہ اخیار جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے 60,000 اشرار تو مارے جا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان اخیار جو 40,000 ہیں ان کا جرم کیا ہے، ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، فرمایا بات اصل میں یہ ہے لم یغضبوا لغضبی، کہ جن کاموں پہ مجھے غصہ آتا تھا انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ معاشرے میں جب میں غضبناک ہوتا تھا کہ بندے میرے ہیں اور بیلی شیطان کے بنے ہوئے ہیں، بندے میرے ہیں، کھلاتا میں ہوں، اور باتیں شیطان کی مانتے ہیں، جس وقت وہ بدی کرتے تھے مجھے غصہ آتا تھا، اور یہ جو 40,000 ہیں انہیں میرے غصے پر غصہ نہیں آتا، یعنی جب مجھے غصہ انہیں بھی غصہ، یہ خوش بیٹھے تھے اس قوم میں، یہ ان کے اتحادی بنے ہوئے تھے۔ اور اگلے لفظ بھی موجود ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کانوا یاکلونہم ویشاربونہم، یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے، یاکلونہم ویشاربونہم، ان کی دعوتیں اکٹھی ہوتی تھی، ان کے پروگرام اکٹھے ہوتے تھے، یہ آپس میں کھاتے پیتے اکٹھے تھے۔ اگر یہ واقعی میرے بندے ہوتے تو نیکی کرنا اپنی جگہ، مگر میری غیرت کا بھی تو خیال کرتے، انہوں نے میری غیرت کا خیال نہیں کیا، کیونکہ ایک موقع پر لفظ غیرت جب ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے بولا گیا اور صحابہ نے کہا 7 بڑے غیرت والے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر منہ، میں 7 سے بھی بڑا غیرت والا ہوں، اور واللہ اغیر منی، میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا۔ اللہ پر جب لفظ غیرت بولا تو صحابہ نے پوچھا تعجب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ غیرت صرف انسانی احساس ہے،
کیوں رشتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اللہ تو رشتوں سے پاک ہے، تو رب کی بھی غیرت ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں رب کی بھی غیرت ہے، اور ساری غیرتوں سے بڑی غیرت تو رب کی ہے، مجھ سے بھی وہ بڑا غیرت والا ہے۔ تو پوچھا پھر اس کی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا من اجل ذالک حرم الفواحش، رب نے جو فحاشی حرام کی ہے تو یہ غیرت کا تقاضا، یہ رب کی غیرت ہے۔ فرمایا رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے فحاشی کو حرام کیا۔ تو اب جس وقت قوم میں عریانی ہے، فحاشی ہے، بدی ہے، رب کے نظام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کہا یہ جس علاقے کے 40,000 نیکوں کو میں مار رہا ہوں 60,000 بروں کے ساتھ، تو سبب یہ ہے کہ جب مجھے غصہ آتا تھا کہ میرے بندے نیکی کیوں نہیں کرتے، انہیں غصہ نہیں آتا تھا، یہ نیکوں کو بھی غصہ آنے چاہیے تھا، سمجھتے کہ یہ بندے ہمارے رب کے غدار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھائیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں پیئیں۔ فرمایا کانوا یاکلونہم ویشاربونہم، ان سے کھاتے بھی تھے، ان کو کھلاتے بھی تھے، ان سے پیتے بھی تھے، ان کو پلاتے بھی تھے۔ اگرچہ یہ کھانا پینا وہ حرام چیز نہیں، جائز تھی، لیکن بدوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں ان 40,000 کو بھی ویسے ہلاک کروں گا جیسے ان 60,000 کو میں ہلاک کر رہا ہوں، اس واسطے کہ معاشرے کے اثرات پڑے، نحوستیں ان پہ پڑی اور انہوں نے بچنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا۔ نحوستوں کے بچاؤ کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات یقیناً آ جائے گی کہ کس طرح انسان نحوست سے بچتا ہے کہ معاشرے میں جب وہ وبال کے لحاظ سے، اور یہ بھی فرق ذہن میں رکھیں، ایک بیماری ابتلا کے لیے ہوتی ہے اور ایک عذاب کا انداز ہوتا ہے۔ ابتلا نیکوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں درجات کی بلندی اور دیگر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو وبال ہے عذاب کے لحاظ سے، اس کے لیے بطور خاص جو صورتحال ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ نیک اگرچہ اپنی نیکی میں یہ نیک تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر صورتحال کیا تھی، یہ بروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کو ان کی بدی پر غصہ نہیں آتا تھا۔ یہ نحوست والے معاشرے میں تھے، انہیں چاہیے تھا کہ ان سے بائیکاٹ کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ ان سے علیحدہ ہوتے، انہیں چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھاتے پیتے، بائیکاٹ کرتے، ان سے بے رخی کرتے، ان سے مسکرا کے باتیں نہ کرتے، ان سے جدا رہتے۔ تو رب ذوالجلال کے فرمان کا مطلب نہ پھر میں ان پہ راضی ہوتا، پھر میں ان کو ان اشرار سے جدا سمجھتا۔ انہوں نے میرا لحاظ ہی نہیں کیا کہ وہ میری غیرت پہ حملہ کرتے ہیں، عریانی کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس واسطے کہا ہے یوشع میں ان 40,000 کو بھی ہلاک کر رہا ہوں کہ انہوں نے معاشرے کی جو نحوست تھی اس سے بچنے کا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ معاشرے کی نحوست والے تو مارے ہی جا رہے ہیں جن کی وجہ سے نحوست پڑی ہے، لیکن جن پر پڑ رہی ہے انہوں نے آگے چونکہ بچنے کا کردار ادا نہیں کیا، اس واسطے رب ذوالجلال نے فرما دیا ان 60,000 کو بھی معاذ اللہ ہلاک کر رہا ہوں اور ان 40,000 کو بھی معاذ اللہ ہلاک کر رہا ہوں، اس واسطے کی جو نحوست معاشرے میں پڑی تھی انہوں نے اس سے بچنے کا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنے تفصیلی خطبے کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتی ہیں، اس میں مختلف جو زلازل آتے ہیں، وبال آتے ہیں، آفات جو قدرتی آفتیں آتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف، کہ جس وقت کسی ماحول کے اندر معاذ اللہ زنا کو جائز سمجھا جانا شروع ہو جاتا، مباح قرار دیا جاتا، اور یہ وہ کئی اس کے طریقے ہیں، کئی آج 3 طلاقوں والے مسئلے میں بھی ان کو ایک قرار دے کے اس کو قانونی حیثیت دے دیتے ہیں، جو ایک ناجائز عمل ہوتا ہے اس کے بعد، جبکہ وہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ 3 دی ہیں مگر کوئی بات نہیں، 1000 بھی دے دو تو ایک ہی سمجھی جائے گی۔ تو فرمایا جس معاشرے میں زنا کو مباح قرار دے دیا جائے، جائز قرار دے دیا جائے، اور پھر شراب پی جائے، اور پھر گانے بجانے کا دھندا کیا جائے،
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ زمین کو کہتا ہے اب تو کام کہ تیری پشت پہ ظلم ہو رہا ہے، اور پھر زلزلوں کی صورتحال بنتی ہے، پھر دھنس جاتی ہیں زمینیں اور مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں. تو معاشرے کی ان نحوستوں کے سے بچاؤ کے لیے بھی اپنا کردار ضروری ہے. جس طرح کہ پہلی حدیث شریف کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اس چیز کا تذکرہ کتب میں موجود ہے. جب ایک علاقے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا، اس ایک موقع پر جب زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پہ کوڑا مارا اور کہا اگر عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا تو پھر تو کانپ سکتی ہے، اور اگر عمر نے انصاف کیا ہے تو عمر تجھے کانپنے نہیں دے گا. تو زمین کا راشا ختم ہو گیا. دوسرے موقع پر جب ایک علاقے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس ما كانت هذه الزلزلہ الا على شيء احدثتموه. جتنے ایریے میں زلزلہ آیا سب لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تم نے کوئی غلطی کی ہے، اس وجہ سے یہ زلزلہ آیا. اور اس کے بعد آپ نے ان کو وارننگ دی، فرمایا والذی نفسی بیدہ لئن عادت لا اساکنکم فیہا ابدا. اگر آج کے بعد اس جگہ زلزلہ آیا تو میں تم سب کو علاقہ بدر کر دوں گا، اس جگہ میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا. تمہاری وجہ سے زلزلہ آ رہا، تمہارے کسی جرم کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے، اور اگر دوبارہ زلزلہ آیا میری زندگی میں اس علاقے کے اندر لا اساکنکم ابدا، میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. تو اس طرح کر کے خلفائے راشدین کے فیصلوں میں بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ نحوستیں معاشرے پر گناہوں کی بڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر احتساب بھی ہوتا ہے، اور احتساب کی پھر برکات بھی ہوتی ہے. اور پھر روایت میں یعنی اس چیز کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس علاقے میں پھر زلزلہ آیا ہو جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواخذہ کیا ہے، تو اس مواخذے کے اثرات اس زمین پر مرتب ہوئے ہیں. اور آج ہمارے اس زمانے میں جب زلزلے آتے ہیں تو اس وقت بالخصوص جب رمضان المبارک میں آج سے چند سال پہلے یہ مانسیرا کے علاقہ میں آیا تھا تو ہمارے سائنسدان کہہ رہے تھے کہ زمین کی پلیٹیں اندر سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں اور اب زلزلے آتے ہی رہیں گے اور بچاؤ نہیں ہو سکتا، اور ارتھ کویک کے لحاظ سے ہمیں کوئی نیا جدید نظام لانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امیر المومنین عمر جیسا کوئی بندہ ہو تو پلیٹیں خود بخود اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں. انہوں نے تو کوڑا مارا اور کانپتی زمین کا راشا ختم ہو گیا. کہ اگر عمر نے عدل نہیں کیا تو پھر کانپ سکتی ہے، اور اگر عمر نے عدل کیا ہے تو پھر تمہیں راشا ختم کرنا پڑے گا. تو زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا. اس بنیاد پر جو احتیاطی تدابیر ہمیں شریعت نے بتائی ہیں اس کی طرف بھی توجہ ضرور ہونی چاہیے. ظاہری اسباب کو بھی دیکھنا ہے، مگر حقیقت میں وہ اسباب جن کی طرف قرآن و سنت نے ہمیں متوجہ کیا ہے ان اسباب کو دیکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ کوشش کرنی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو روایت کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے یہ سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب انت فی السماء ونحن فی الارض. رب تیرا عرش آسمانوں میں ہے اور ہم زمین پر ہیں. ہم میری امتی چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے جس سے تو راضی ہو اور وہ نہ کرے جس سے تو ناراض ہوتا، لیکن میری امت کی تو تجھ سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہے. تو رب العرش عظیم ہے اور امت میری زمین پہ رہتی ہے، تو علامت اس کی کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ تو راضی ہو رہا ہے یا تو ناراض ہو رہا؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اگرچہ اس کے متبادل کئی جوابات تھے. اللہ یہ فرما سکتا تھا میں تجھ پہ وحی نازل کروں گا کہ یہ میری رضا کا کام ہو رہا، میں وحی نازل کر دوں گا کہ یہ میری ناراضگی کا کام ہو رہا ہے. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عمومی جواب دیا جو کہ قیامت تک کے لوگوں کو کام آئے. تو رب ذوالجلال نے کیا خوبصورت جواب دیا
جب پوچھا فما علامت غضبک من رضاک، اے اللہ تیرے غضب کی علامت کیا؟ کہ سمجھ آ جائے کہ اب رب ناراض ہو گیا، سمجھ آ جائے کہ اب رب راضی ہو گیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کارآمد آج ہمارے لیے بھی ہے۔ کتنا خوبصورت اور جامع جواب ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اذا استعملت علیکم خیارکم فہو علامت رضائی، جب تمہارے حکمران نیک ہوں تو سمجھو میں راضی ہوں۔ جب تم پہ جو امراء بنائے جائیں، جو تمہارے حکمران بنائے جائیں، وہ شریر نہ ہو، وہ برے نہ ہو، وہ نیک ہو، حکمرانوں کا نیک ہونا یہ میری رضا کی علامت ہے۔ اور قیامت تک، اور بالخصوص ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ جانچنے کے لیے کہ علاقے پر رب راضی ہے یا ناراض ہے، تو فرمایا جس علاقے کا امیر، جس علاقے کا حکمران نیک ہے، سمجھو رب اس علاقے پہ راضی ہے، اور جس علاقے کا حکمران برا ہے، سمجھو رب ناراض ہو چکا۔ اب اللہ کی رحمتیں کس طرح؟ اس طرح برسیں جیسے نیک حکمرانوں کے زمانے میں برستی ہیں۔ جب حکمران برا ہوگا، فرمایا یہ میری ناراضگی کی علامت ہے، حکمران نیک ہوگا تو یہ میرے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو اب دیکھو دنیا کے چپے چپے پہ کہاں ہمیں رب کی رضا کی علامتیں ملتی ہیں۔ اس وقت جو بلاد اسلامیہ ہیں، جو دوسرے ہیں بلاد کفار، وہ تو ویسے ہی دتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ جو بلاد اسلامیہ ہیں، دین اسلام پہ قائم، کلمہ اسلام جہاں پڑھا جا رہا ہے اور جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے، ان کے لحاظ سے اب اگر آپ لسٹ بنائیں تو کتنا مشکل ہوگا یہ معاملہ آج کی اس دنیا میں، کہ کتنے علاقے ہیں کہ جہاں پر کہا جائے کہ اللہ ان علاقوں پہ راضی ہے۔ جب حکمرانوں کو دیکھیں گے، حکمرانوں کے انداز دیکھیں گے، حکمرانوں کے کرتوت دیکھیں گے، ان کے کردار دیکھیں گے، تو آج ہم اس اپنے ملک کے لحاظ سے جو سارے ممالک میں پاک نام سے پہچانا جاتا ہے، اور پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ شریف کی سلطنت کا روئے زمین پر عکس جمیل ہے، جس کی بنیاد نہ جغرافیے پہ ہے، نہ بولی پہ ہے، نہ رنگ پہ ہے، نہ نسل پہ ہے، جس کی بنیاد صرف کلمہ اسلام پہ ہے، تو اس ملک کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ اس جواب کی روشنی میں تو کتنی ہمیں نا امیدی ہوگی۔ اس واسطے یہ بھی اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہم جس حوض میں رہتے ہیں، اس حوض کی اصلاح کا کام بھی ہم نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوض میں زہر مل چکا ہو اور مچھلی پھر بھی زندہ رہے اور امید رکھی جائے کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنے مخصوص انداز کے اندر قرآن و سنت کے پیغام سے حوض کو ستھرا اس انداز میں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دیکھ کے حکمران کو پتہ چل سکے کہ اللہ اس علاقے پہ راضی ہو چکا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ان کی کوششوں سے، ان کے جہاد سے، ان کی کاوشوں سے ان کو رب ذوالجلال نے ایسا حکمران دے دیا کہ جو نیکی کا نمائندہ ہے، جو بدی کے خلاف ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، جس کا کردار عمدہ ہے، اور جو صورتحال ہم اپنے ہوش میں دیکھ رہے ہیں وہ تو اتنی قوی ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا، اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے بدی میں اور اپنے گندے کرتوتوں میں، جس کی وجہ سے پوری ملت کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ایسی نحوستوں سے نجات عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہماری زندگیوں میں وہ دن دکھائے کہ جب اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم کہہ سکیں کہ اب اللہ پاکستان والوں پہ راضی ہو گیا ہے، اس واسطے کہ خدا نے ان کو صالح حکمران عطا فرما دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجم کبیر طبرانی میں موجود ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وما طفف قوم کیلا ولا بخسوا میزانا الا منعهم اللہ عز وجل القطر۔ فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے،
اللہ اس پوری قوم پر بے برکتی مسلط کرتا ہے. کیسے؟ فرمایا اللہ اس سے بارش کو روک دیتا ہے. اللہ اس سے بارش کو روک دیتا. مانہم اللہ عز وجل القطر. اللہ اس سے بارش کو روک دیتا. اب گناہ تو چند لوگوں کا تھا دکانوں پر کاروباری لوگوں کا، مگر خمیازہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے اندر آگے دو سٹیپ ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ واقعی قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ بارش ہوتی ہے مگر برکتیں چھین لی جاتی. بارش ہوتی ہے مگر برکت رزق میں نہیں رہتی. کروڑ پتی بھی ہو وہ بھی تڑپتا رہتا، اور جس کی گندم ہزاروں بوریاں پیداوار ہو اس کے لیے بھی مسائل ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو وہ بارش کی جو برکت ہے وہ برکت رب ذوالجلال چھین لیتا ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا، آج ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بارش تو روز ہو جاتی ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہوتے تو رب بارش کا نزول بند کر دیتا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تو کب کی بند ہو چکی ہوتی، اور جو ہو رہی ہے وہ بکریوں کی وجہ سے، وہ بھینسوں کی وجہ سے، وہ جانوروں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس بنیاد پر جو قوم کے اندر حالات پیدا ہوئے کم تولنے کے، کم ناپنے کے، جرم ان کا ہے، وبال سب کے لیے ہے، اور بچاؤ پھر ان کے لیے ہے جو کوشش کریں گے کردار ادا کرنے کی کہ کسی طرح یہ بیماری جان چھوڑ جائے اور یہ دیمک جو لگ چکا ہے ملت کو اس پر سپرے ہو جائے. اس کوشش کی بنیاد پر آگے پھر بچاؤ کی تدبیریں ہوں گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما ظہر فی قوم الزنا الا ظہر فیہم الموت. فرمایا جس قوم کے اندر زنا آ جاتا ہے اس میں موت زیادہ آتی ہے. جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہو، یعنی اب ہر بدی کا رد عمل کیا؟ ہمارا جو موضوع ہے کہ معاشرتی برائیوں کی جو نوستیں ہیں، قوم میں جب زنا زیادہ آ جائے، زنا آ جائے یعنی مطلقاً جب زنا آ جائے قوم کے اندر، بدکاری ہو، وما ظہر فی قوم الزنا الا ظہر فیہم الموت. فرمایا جس قوم کے اندر زنا ظاہر ہو جائے اس میں موت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی موتیں زیادہ واقع ہوتی ہیں، اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، نحوست پڑ جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر ان بدوں کی وجہ سے کہ جو بدکاری کرتے ہیں، اور ماحول آلودہ ہو جاتا ہے. اور جس وقت یہ زلزلہ آیا تھا مظفر آباد کے علاقے میں، کچھ ہوٹلوں کی داستانوں کے عینی لوگ شاہد اس بات کے گواہ ہیں کہ کیا صورتحال تھی رمضان کے اندر وہاں پر ان سیاحوں کی اور ان لوگوں کی، اور جو پھر آگے خمیازہ بھگتا وہاں کے لوگوں نے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا ظاہر ہو جاتا ہے اس قوم میں موت آ جاتی ہے، موت کثرت سے ظاہر ہوتی ہے. اور جہاں تک دوسرے مقام پر فرمایا وما ظہر فی قوم الربا الا سلط اللہ علیہم الجنون. فرمایا جس قوم میں سود خواری آ جاتی ہے، ربا آ جاتا، اس قوم میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رب ان پہ پاگل پن کو مسلط کر دیتا. الا سلط اللہ علیہم الجنون. اللہ جنون کی بیماری ان کو لگا دیتا، لوگ مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل پن زیادہ آتا ہے، ذہنی بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں، ذہنی مسائل آتے ہیں، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، لوگ ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں. جس قوم میں سود کھایا جاتا اس لفظ قوم اور پھر اس کی دوسری وضاحت کے اندر اب ربا کا جس وقت لوگ دھندا کرتے ہیں ان پر تو مصیبت ہے ہی، لیکن دوسرے معاشرے پر بھی اس کا وبال پڑتا ہے. اور اس وبال کی صورتحال کی نشاندہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کر دی وہ اس انداز میں کہ جنون کی بیماری آ جاتی ہے، لوگ مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. یعنی پاگل پن ہو سکتا ہے ویسے عقل صحیح ہو، لیکن اس قدر ذہنی طور پر ہیجان ہے، کشمکش ہے، اس قدر بے چینی ہے کہ سمجھ نہیں. لوگ کہتے ہیں میں طلاق دے بیٹھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے بولا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے،
روزانہ یعنی ہفتے میں درجنوں مسائل ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور کہنے والا کہتا بس میں دکان سے آیا، میں کاروبار سے آیا، میں کھیت سے آیا، میں بیوی سے جھگڑ پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا بول رہا ہوں. یعنی وہ یہ کہہ کے کنسیشن کچھ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے پاگل قرار دے دیا جائے اور یہ مسئلہ میرا ٹھیک کر دیا جائے. تو اپنے پاگل ہونے کا بار بار خود ہی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. تو بیماری جو قوم کے اندر معاذ اللہ سود کی آ گئی، اس سود کو دور کرنے کے لحاظ سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مجموعی طور پر جو نحوستیں پڑ رہی ہیں ہم اپنا حصے کا کردار ادا کریں، خود سود سے دور رہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس میں وبال کتنا ہے، ہلاکتیں کتنی ہیں، یہ شریعت میں کتنا کبیرہ گناہ ہے، تاکہ ایک بندہ بھی اگر سودی کاروبار ہمارے کہنے پہ چھوڑ دے گا تو رب ذوالجلال ایک رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا. اس حدیث شریف میں دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اب ہر بات کتنی قیمتی اور کس قدر آج کے مسائل آنکھوں کے سامنے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، قیامت تک کی ہر صدی بھی سامنے، ہر سال بھی سامنے، ہر مہینہ بھی سامنے، ہر ہفتہ بھی سامنے، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بھی سامنے. جو کچھ ہونا تھا اس کو سامنے رکھ کے بیماری کا علاج کیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الْقَتْلِ اے یقتل بعضهم بعضا. فرمایا جس قوم کے اندر قتل آ جاتا، قتل سے مراد کیا؟ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. یقتل بعضهم بعضا، یہ نہیں ہے کہ جہاد کی صورت میں کافروں کو قتل کر رہے ہیں، فرمایا وہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو جس قوم کے اندر، اب قوم سے مراد یہودیوں کی قوم نہیں، عیسائیوں کی قوم نہیں، قوم سے مراد ایک علاقے کے رہنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صرف مسلمانوں کی. اور یہ موضوع سخن ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میں نے اپنی امت کو بچانا کس طرح ہے، ان کو تعلیمات دینی ہے. جس علاقے کے اندر مسلمانوں کے اندر قتل آ جائے، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوہم، تو رب ذوالجلال ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا. دشمن مسلط ہو جائے، آپس میں جس وقت قتل شروع ہو جائے گا تو رب ذوالجلال دشمن کو مسلط کر دے گا. آج گلوبل ویلی میں جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، وہ لیبیا ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ پاکستان ہو، جو کچھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ تم دشمن سے بچ کیسے سکتے ہو. تمہاری معیشت پر بھی وہ کنٹرول کر لے گا، معاشرت پر، تمہارے سارے امور کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لے گا. بچ کیسے سکتے ہو؟ پر آپس میں قتل بند کر دو، آپس میں قتل و قتال چھوڑ دو، پھر تمہاری ہیبت بنے گی، پھر تمہاری جو ہے وہ پاور ظاہر ہوگی. اور اگر آپس میں قتل کرتے رہو گے ایک دوسرے کو تو پھر دشمن کو تمہارے لیے بطور سزا مسلط کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ دشمن کوئی نیک ہے تو ان کو نیکی کی بنیاد پر کوئی زمین دی جا رہی ہے، نہیں، وہ بدترین لوگ ہیں لیکن انہیں بطور عذاب مسلط کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں انہوں نے نیکی کا رستہ اختیار نہیں کیا. اب دیکھو امریکہ کی فوجیں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لیتی پھر رہی ہیں اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے عالم اسلام کی. تو سبب اس کا آپس میں جو بعض کا بعض کے لیے قتل کا انداز ہے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی اور نحوستیں پڑ گئیں پورے ماحول پر، پوری سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر، تمام بلاد اسلامیہ کے لحاظ سے ایک آفت آ گئی. تو یہ باتیں صدیوں پہلے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ فضاؤں میں شامل ہو جائیں، نہیں اس لیے فرمائی تھی ان کو محفوظ رکھا جائے، اور پھر یہ نہیں کتابوں میں بند رہیں، نہیں اس لیے کہ قیامت تک امت کے خطیب قوم کو بتائیں کہ بیماری یہ ہے اور علاج یہ ہے. نسخہ کیمیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. تو جمعے کے خطبے کی جو مشروعیت ہے، جسے جائز قرار دیا گیا، اسے سنت بنایا گیا، جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ طریقہ رائج کیا امت کا، اس لیے کہ یہ ہفتہ وار اجتماع ہوگا قیامت تک میری امت کا، تو امت کے مسائل ان کو سامنے رکھا جائے گا.
ان کی تدابیر سامنے لائی جائیں گی کہ حل کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہاں تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جو میری امت کے ایسے مسائل کو سامنے رکھ کے حل کرنے کا درد نہیں رکھے گا، کوشش نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا لیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے. میرا وہ ہے جو میری امت کے مسائل کو سامنے رکھے، ان کو بیان کرے، تدابیر جو میری ہیں وہ سامنے لائے، کوشش کرے، جہاد کرے، پھر وہ میرا ہے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں کہ جس کو امت جل رہی ہے، راکھ ہو رہی ہے اور مختلف مسائل امت میں آ چکی ہیں، بیماریاں آ چکی ہیں اور وہ ادھر توجہ نہیں کرتا کہ امت کو کون کون سی بیماریوں کا سامنا ہے. تو اس واسطے ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں اس ڈیوٹی کی وجہ سے جو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ڈیوٹی دین والوں کی کہ دین کتابوں میں صرف نہ رہے، لوگوں میں آئے، دین مسجد کی الماریوں تک بند نہ رہے بلکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم سے پیار تھا تو ہمیں تدابیر بتائی تھی، ہمارے مستقبل کی حالات بیان کر کے ہمیں رستہ بتایا تھا کہ تم بچ کیسے سکتے ہو اور تم محفوظ کیسے رہ سکتے ہو. اس بنیاد پر آج ان باتوں کو سن کے اپنے دل کے اندر جگہ دے کے پھر آگے مزید کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا طوبی للغرباء، جب میرا دین پردیسی ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، بے گھر ہو جائے گا، فرمایا جو دین کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے میں ان کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ عَمَلُ قَوْمِ لُوط إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الْخَسْفُ، فرمایا جس قوم میں قوم لوط والا عمل آ جائے، لباست آ جائے، اس میں فرمایا خسف کا عذاب آ جاتا ہے. خسف کا لغوی معنی ہے زمین کا دھنس جانا، زمین کا دھنس جانا اور نیچے بیٹھ جانا، یا دوسرا اس کا تشریحی معنی جو اس کی تفصیل میں آئے گا وہ ہے کہ لوگوں کا لاپتہ ہو جانا، نام و نشان مٹ جانا، پتہ ہی نہیں چلا کہ زمین کھا گئی ہے، آسمان نکل گیا ہے، یا کدھر ہے. جس قوم کے اندر یہ لباست آ جائے گی اس قوم کے لیے خسف کا عذاب آ جائے گا. اور اگرچہ بحیثیت اجماعی فرمایا اجتماعی طور پر میری امت کو رب نے خسف مسف سے بچا لیا ہے، لیکن یہ جزوی طور پر جو آ سکتا ہے جس طرح پچھلے زلزلے میں ہوا، دھنس گئی زمینیں اور اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ اکھڑ گئے اپنی جگہوں سے اور اتنا ہلاکت ناک وہ منظر تھا. یہ صورتحال جو ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی. اور اس کے بعد یہ سب سے جامع آخری جملہ ہے جس میں قیامت تک کی ہر چیز کو جو نصاب میں شامل ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. فرمایا وما ترک قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا لم ترفع اعمالهم ولا يسمع دعاؤهم. فرمایا جو قوم، اب پھر ذہن میں رکھنا مراد یہودی نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ یہودی ہیں وہ امر بالمعروف کر کیسے سکتے ہیں، نہی عن المنکر کر کیسے سکتے ہیں. جو ہندو ہیں جو سکھ ہیں ان کی بات نہیں، بات مسلمانوں کی ہے. اور پھر قوم کا لفظ علاقہ وائز بولا گیا ہے، پر جس علاقے کے مسلمان امر بالمعروف چھوڑ دیں گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے اور کہیں گے اپنے گھر جو کوئی کرتا کرتا پھر ہمیں کیا، جس کے بچے ہیں جو کرتے ہیں کرتے پھر ہمیں کیا ہے، لوگ جو کرتے ہیں کرتے پھر ہمیں کیا ہے. فرمایا جس معاشرے میں میری امت کے اندر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں گے وہاں کیا ہوگا. فرمایا لم ترفع عباداتہم، ان کی عبادتیں رب تک پہنچائی نہیں جائیں گی. نماز زمین پہ ہی رہ جائے گی، روزہ زمین پہ ہی رہ جائے گا، حج زمین پہ رہ جائے گا، تلاوت زمین پہ رہ جائے گی، بندگی ساری رب تک پہنچائی نہیں جائے گی. اگرچہ رب ذوالجلال محتاج نہیں کہ کوئی اس کے پاس لے جائے تو وہ قبول کرے، لیکن اس نے نظام بنا رکھا ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، فرشتے نور کے تھالوں میں رکھ کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. تو یہ قبولیت سے استعارہ ہے
تو مطلب کیا؟ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، حج قبول نہیں ہوں، زکاتیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے گی، ترک کر دے گی، تو پھر عبادتیں کریں گے، وہ عبادتیں بھی نہیں قبول ہوں گی۔ یعنی جو نہیں کر رہے وہ تو ویسے نہیں کر رہے۔ اب نحوست کتنی بڑی معاشرے پر بدی کی کہ ہم تھک گئے نماز پڑھ پڑھ کے، تھک گئے روزے رکھ رکھ کے، حج کیا، زکات دی، اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک ہو گیا تو سب کچھ نیچے رہ جائے گا اور کوئی بات وہاں پہنچے گی نہیں، یعنی قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھو نقصان پھر کتنا، بندے کی ایک وقت کی نماز پڑھی ہوئی اور ضائع ہو جائے، کہے گا پڑھی بھی تھی اور پھر بھی ہوئی نہیں، تو کتنا افسوس اس کو ہوگا، اور اگر مسلسل ہی یہ صورتحال ہو تو کتنا بڑا افسوس ہوگا۔ اس واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ ادائیگی اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ماحول اس کی وجہ سے ستھرا ہوتا، اور اگر پھر بھی گندا رہے، ہمارا کام اذان پڑھنا ہے، اور اذان پڑھنے سے مؤذن کو تو ثواب مل ہی جائے گا۔ جتنے بھی نمازی آ گئے، جتنے لوگ بھی نیک بن گئے، جتنا بھی نیکی کا سلسلہ، ہمیں تو مسلسل دعوت دینی ہے، خود نیک رہنا ہے اور اوروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور ہمارے کوٹے کے لحاظ سے پھر یہ بات رب ذوالجلال کے دربار میں موجود رہے گی کہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کردار ادا کیا، ان کے لحاظ سے یہ معاملہ دوسروں سے جدا ہونا چاہیے، ان کی عبادت قبول کر لینی چاہیے۔ اس بنیاد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ معاشرے کی بہتری کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اب تک یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ اگر ترک ہو چکا ہوتا تو کیا سے کیا صورتحال بن گئی ہوتی۔ آج بھی 1 ارب اور 56 کروڑ دلوں میں اگر نور ایمان موجود ہے تو پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور پھر مسجدوں میں نمازی ہیں، پھر رمضان کے روزے دار، اور پھر بدی کے مقابلے میں آج بھی کوئی بولتا ہے اور کوئی سن لیتا ہے۔ اور اگر یہ ترک ہو چکا ہوتا تو کیا صورتحال بن چکی ہوتی۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ ہر بندہ ہی کرے یہ کام، چونکہ ہر بندے کو کچھ چیزوں کا پتہ کہ یہ اچھی ہے، ہر بندے کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے یہ بری ہیں، تو جو اسے پتہ ہے کہ یہ یقیناً اچھی ہیں وہ ان کا پیغام آگے دے، جس کا اسے پتہ ہے کہ یہ باتیں یقیناً بری ہیں وہ ان سے واضح طور پر روکے، تو پتہ چلے گا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر فرد کا نصاب ہے۔ یہ صرف کسی لیڈر کا، کسی عالم کا، کسی خطیب کا، 1-2 بندوں کا نصاب نہیں، ہاں ہے منصب کے لحاظ سے، ہے صلاحیت کے لحاظ سے، جس کو یہ پتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہے، اس کی ڈیوٹی ایک گھر کے لحاظ سے ہے، اور جس کی نگاہ پورے شہر پہ ہے کہ سارے شہر کو لگ گئی ہے، اس کی ڈیوٹی شہر کے لحاظ سے ہے، اور جس کو پتا چلے کہ پورے ملک میں لگی ہوئی ہے اس کی ڈیوٹی پھر اس نے بڑے انداز کے لحاظ سے ہے، جتنی اس کو خبر ہے اور جتنی اس کے ذرائع ہیں اور جتنی وہ بجھا سکتا ہے اس کے لحاظ سے پھر آگے ڈیوٹی بڑھتی جائے گی، علم کی بنیاد پر صلاحیت اور اختیارات کے لحاظ سے آگے ڈیوٹی بڑھے گی۔ لیکن فریضہ ہر مومن کے لحاظ سے ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دعائیں، پھر عبادتیں اٹھائی جائیں گی، اوپر پہنچائی جائیں گی، اور اگر یہ ترک ہو گیا تو پھر لم ترفع عباداتہم، ان کی عبادتیں رب کے دربار میں نہیں پہنچائی جائیں گی۔ اور اگلا جملہ کیا بولا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ، یہ آخری بات ہے، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ، فرما ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم نے دعا کے موضوع پر جمعہ ایک پہلے پڑھایا ہے، اور قبولیت دعا کے جو طریقے ہیں اس پر تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ اب اس حدیث شریف کا آخری جملہ یہ ہے، جس ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا گیا ہو، ان لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، نہ عبادتیں رب کے دربار میں پہنچائی جاتی ہیں، نہ دعائیں پہنچائی جاتی ہیں، سنی نہیں جاتی، اگرچہ وہ تو چٹان میں بند کیڑے کی بات بھی سن لیتا ہے، سنی نہیں جاتی کا مطلب یہ قبول نہیں ہوتی، کہ کوئی رب ذوالجلال انہیں ویلیو نہیں دیتا، ٹھیک ہے مانگتے ہیں تو مانگتے رہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں آج اس ماحول میں، یعنی اس پوری تقریر کا جو خلاصہ ہے، سب سے اہم کام وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہنا، اور کسی نہ کسی طرح سے منسلک رہنا، اور بدی پر خاموشی نہ کرنا، کیونکہ پھر گونگے شیطان کا لفظ بولا جائے گا۔ بدی پر جتنا ہو سکتا ہے آگ بجھانے کی کوشش کرنا، کہ جو گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے، اس کو بجھانے کی کوشش
لیکن آج ہمارے دشمن ہمیں جو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ انسان کی طبیعت چوری کر لیتی ہے، باتیں بھی چوری کرتی ہے، انداز بھی چوری کرتی ہے، تو ہمارے دشمن ہمیں اس طرح کا لبرل بنانا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو چھوڑو، جو بدی کرتا ہے کرے، جو نیکی کرتا ہے کرے، تمہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کر رہا ہے، جہاں پنجابی میں کہتے ہیں جتنے کوئی لگا ہے لگا ران، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے کے خلاف جو ہتھوڑا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوتا تو پھر میرے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں نہ جاتے۔ اگر سب ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہوتی تو میرے محبوب علیہ السلام حنین میں نہ جاتے۔ اگر سب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوتا تو پھر یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ کی سینکڑوں شہادتیں نہ ہوتی۔ اگر سب ٹھیک ہے کا مسئلہ ٹھیک ہوتا تو پھر کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے جاتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کا معاملہ ٹھیک ہوتا تو پھر امام ابو حنیفہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وصال نہ پاتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کہ معاملہ درست ہوتا تو امام احمد بن حنبل کی کشت پہ کوڑے نہ لگتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کا مسئلہ ٹھیک ہوتا تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رائے پتھورا کے مقابلے میں حملہ نہ کرتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کا مسئلہ ٹھیک ہوتا تو پھر رائے راجو کے مقابلے میں داتا گنج بخش اجمیری میدان میں نہ آتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کا فلسفہ ٹھیک ہوتا تو اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی میدان میں نہ اترتے۔ اگر سب ٹھیک ہے کا معاملہ ٹھیک ہوتا تو برطانوی سامراج کے مقابلے میں امام فضل خیر آبادی فتویٰ نہ دیتے۔ ان سب لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ سب ٹھیک ہے کا جملہ درست نہیں، ٹھیک کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز یہ ہے سنت مطہرہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ نے اپنے مقدس پیکر کے ساتھ بھی سمجھائی۔ جب پیشانی سے خون نکلا اور قدموں تک جا پہنچا، وہ مقدس جسم جو بالیقین عرش سے بھی افضل ہے، اس جسم نے کردار ادا کر کے بتایا کہ یوں معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، اسی درد کے پیش نظر آج سے 5 سال پہلے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے باب الفتح میں بیٹھ کر اس کا منشور لکھا گیا، اور مسجد نبوی شریف میں باب جبریل میں اس پہ نظر ثانی کی گئی، اور پھر یہ گوجرانوالہ کو شرف حاصل ہے کہ 2007 11 مئی کو بھٹی میرج ہال میں صراط مستقیم کنونشن سے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی، اور آج اللہ کے فضل سے بر اعظموں تک یہ ادارہ دستک دے رہا ہے اور دور دور تک اس کی گونج پہنچی ہے۔ یہ شرف حاصل ہے اس شہر کو کہ جہاں سے یہ چشمہ نکلا اور اس نے آگے اپنا فیض پہنچانا شروع کیا۔ آج اسی تاریخ 7 دن کے شکریہ کے لمحات کے لیے آج 11 مئی کے اس روشن دن میں انشاءاللہ مغرب کے بعد بھٹی میرج ہال میں صراط مستقیم کنونشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا دورانیہ مختصر سا ہوگا۔ آپ تمام حضرات خود بھی اس میں تشریف لائیں، دوستوں کو بھی پہنچائیں، تاکہ ہم رب ذوالجلال کے حضور مزید شکر کا انداز پیش کریں اور اللہ سے مزید دعائیں مانگیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ مزید اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔